ख्वाبوں کی تعبیر کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے. معزز مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تعارف کرواتا چلوں, حافظ عبدالاحد سیٹھی صاحب نعت خواں ہیں. یہ بھی سیٹھی صاحب ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج میں لگتا ہے سیٹھی پروگرام ہو رہا ہے. پہلے بھی بھائی آئے سیٹھی. آپ دونوں بھائی ہیں آپس میں, کزن ہیں آپ؟ جی کزن. بھائی کزن برادر ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ بھی ماشاء اللہ ہو کے آئے ابھی عمرہ کر کے؟ اللہ تعالیٰ سعادت نصیب. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے جی. اور ان کے ساتھ موجود ہے جی ہاشم یزمانی صاحب, فاضل مدینہ یونیورسٹی. عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی سعادت حاصل رہی ہے. 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر ان کو خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے. اور دیکھیں کیسے لکی بندے ہیں کہ ابھی پھر ماشاءاللہ سے جا رہے ہیں, تو ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں یزمانی صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ. مجھے تو لگ رہا ہے بڑے خوبصورت ہیں آپ ماشاءاللہ, بڑے خوش ہیں آپ. ابھی دیکھیں اب تو محفل وہاں بھی سجنے والی ہے. پروگرام کے آغاز میں بھی بات ہوئی تھی بھٹی صاحب سے, تو آپ بھی ماشاءاللہ تشریف لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آج آپ نے وہ چند لائنیں جو ہے وہ زبانی پڑھی ہیں. یس, دیکھ لیں یہ آپ کی صحبت کا اثر ہے. گزشتہ پروگرام میں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو وہ چند لائنیں زبانی یاد نہیں ہو رہی, تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کرے کہ ہم وہاں دونوں مل کر وہ جگہیں دیکھیں تو آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو اب جب ایک موقع بن رہا ہے تو ابھی آپ نے وہ زبانی پڑھنا شروع کر دی. یہ آپ کی دعا ہے جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت عطا فرمائے. اصل میں آج مجھے پروگرام کرنے کا بڑا لطف آ رہا ہے, اور لطف اس لیے بھی کہ شروع سے لے کے ابھی تک محفلیں ایسی سج رہی ہیں کہ جو کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے. تو ابھی جیسے سیٹھی صاحب یہ بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی چند دن پہلے ہی, شیخ عابد صاحب کے یہ بھی نیفیو ہیں, یہ بھی بھتیجے ہیں ان کے, یہ بھی ابھی چند دن پہلے آئے ہیں. تو رونق ایسی ہے, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی جلد جانے والے ہیں, جیسے جسمانی صاحب جانے والے ہیں, میں جاؤں گا, بڈی صاحب بھی انشاءاللہ جائیں گے. تو یہ سارے بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری ساری ٹیم جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک صبح وطن ہو سکتا ہے ہم وہاں سے بھی کریں, ایسا بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے ٹیکنیکل کے پورے لوگ اندر سے ماشاءاللہ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ جی. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں. آغاز کرتے ہیں جی اپنے اس پروگرام کا انہی خوبصورت باتوں کے ساتھ. یزمانی صاحب بہت سارے خواب ہیں, شروع کر دیں پھر؟ جی انشاءاللہ. چلیں, پہلا خواب ہے, پوچھتے ہیں خواب دیکھا کہ میرے فوت شدہ والد صاحب کی ڈیڈ باڈی پر بارش ہوتی ہے, وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں بارش سے ٹھیک ہو گیا, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ فوت شدہ کا زندہ ہونا جی, اور وہ بھی اس کیفیت میں کہ اس پہ بارش پڑی ہے اور اس نے آ کر اپنے رشتہ داروں کو کہا ہے کہ میں تو زندہ ہو چکا ہوں, اور وجہ کیا ہے؟ بارش. ان کے جو ورثاء ہیں, ان کی جو اولاد ہے, ان کے جو بیٹے ہیں جی, وہ ماشاءاللہ ان کے لیے مسلسل صدقہ جاریہ کے اعمال کر رہے ہیں. اچھا. اور ان کے لیے مسلسل دعائیں جاری ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو فوت کرتا ہے تو اس کا سلسلہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے, لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو فوت ہونے کے بعد بھی اس تک پہنچتی رہتی ہیں. ان میں ایک اپنے جو ان کے بیٹے ہیں یا جو ان کی اولاد ہے جی, وہ جو بھی دعا کرتی ہے وہ وہاں تک پہنچتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی فوت شدہ کے لیے درجات میں بلندی دیتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرے لیے یہ مقام کہاں سے ہے؟ اب میرے نظر میں تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ مجھے یہ بلند مقام ملے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا الاستغفار ولدی کا لک, کیونکہ تیرا بیٹا تیری اولاد تیرے لیے استغفار کرتی رہی, وہ میں ذخیرہ کرتا رہا اور جنت میں تیرے درجات کو بلند کر دیا. جی. تو جب یہ کہے کوئی میت کہ میں بارش کی وجہ سے زندہ ہو گیا ہوں, تو مسلسل اس کے ورثاء کی دعائیں بارش کی طرح اس پہ برس رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس دعاؤں اور ان اعمال کی وجہ سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا کر دی ہے, اور انہوں نے گفتگو کی اور خود کہا بھی ہے کہ میں اس بارش کی وجہ سے زندہ ہو گیا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ان کی وفات کسی ایسی بیماری میں بھی ہو سکتی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعزازی طور پر کئی لوگوں کو شہادت کا درجہ بھی عطا کرنا ہے.
جی. اور جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کا خواب آئے تو صاحب خواب خوش ہو جائے جی. کہ ان کے والد محترم کو اللہ تعالیٰ نے اچھے مقام پر رکھا ہے اور ان کی دعائیں اور ان کے اعمال جو ان کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مجھے چند ایک چیزیں بھی پوچھنی ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز چونکہ لنک کر رہی ہے اس کو کائنڈلی کمپلیٹ کر دیجیے گا پھر آگے بڑھیں گے. خواب میں کسی فوت شدہ کی پھر سے وفات کی اطلاع ملنا کیسا ہے؟ کوئی آدمی پہلے سے فوت شدہ ہے جی. پھر میں خبر سنتا ہوں خواب کے اندر کہ وہ دوبارہ وفات پا رہا ہے جی. یا دوبارہ مجھے اعلان سنائی دے رہا ہے کہ وہ بندہ فوت ہو رہا ہے. اب یہ خواب بظاہر تو بڑی پریشانی والا ہے لیکن حقیقت میں یہ کوئی پریشانی والا بات نہیں. اچھا آپ اکثر ایسے بتاتے ہیں ویسے اکثر بتاتے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے ایسے ہے لیکن وہ الٹ ہوتا ہے اس کے. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے. یہ کسی بھی جس نے خواب دیکھا ہے یہ اس کی زندگی میں کسی نئے مرحلے کے آغاز کی طرف اشارہ ہے. اچھا. اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کی شادی کی طرف اشارہ ہے. خاص طور پہ جب کسی فوت شدہ کی دوبارہ وفات کی خبر سنی جائے اور اس میں رونے کی آواز بھی ہو, لوگ رو رہے ہیں. اچھا. لیکن وہاں صرف رونا ہو, شور ہو, چیخو پکار نہ ہو, نوحہ نہ ہو. جیسے کئی لوگ کسی کی وفات پر گریبان پھاڑتے ہیں, بین کر رہے ہیں, بین کرتے ہیں, تو بین والی کیفیت نہ ہو, ویسے آواز ہے تو یہ کسی پریشانی کی طرف نہیں بلکہ کسی شادی کے فنکشن کی طرف اشارہ ہے. اچھا یہ بالکل الٹ بتایا آپ نے. اچھا. اس میں نے وہ بین والی بات اس لیے نکالی کہ بین نہ ہو, ویسے شور ہو. تو شادی کے موقع پر اس طرح کی محفل میں شور تو ہوتا ہی ہے, لوگ اکٹھے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, بین کی کیفیت نہیں ہوتی بلکہ شور ہوتا ہے. اس میں بسا اوقات کسی کی آواز کسی کو سمجھ آتی ہے, کسی کی نہیں سمجھ آتی ہے, ہوتا ہے ایسا. جی. تو یہ کسی نئے مرحلے کے آغاز کی طرف اشارہ ہے. اور اسی طرح یہ جو خواب ہے اس کے اندر اس آدمی کا جس نے خواب دیکھا ہے اس کی زندگی میں کسی مثبت تبدیلی کی طرف اشارہ ہے. یہ اگین پازیٹیو ہے. بالکل پازیٹیو ہے, بالکل پازیٹیو ہے. لیکن ایک کیفیت میں ہے کہ جب وہ فوت ہونے والا آدمی جو پہلے سے فوت شدہ ہے اس کی خبر سنی ہے لیکن وہاں پر چیخو پکار کی آواز ہے, بین کی آواز ہے یا اس طرح کی کیفیت ہے تو پھر صاحب خواب کا کوئی قریبی اس کی مزید ڈیتھ ہونے والی ہے. یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اچھا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک کیفیت میں ہے. باقی اگر ویسے وفات کی خبر دوبارہ سن لی یا پھر کچھ شور ہے لیکن اس میں بین نہیں ہے تو یہ غیر شادی شدہ کے لیے شادی کا یعنی ایک پیغام ہے. اور اگر کوئی شادی شدہ ہے اس کی زندگی میں اولاد نہیں ہے اس کے اولاد کے ہونے کی طرف اشارہ ہے. اور اگر کوئی آدمی کاروباری حوالے سے وہ سوچ رہا ہے کہ میں آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں اور اس طرح کا خواب دیکھے تو اس کے آگے بڑھنے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. تو یہ مثبت ہے ہر لحاظ سے. صرف ایک صورت جو بین والی بتائی ہے باقی الحمدللہ یہ ٹھیک ہے. اچھا یزمانی صاحب میں ویسے ایک چیز سوچ رہا تھا کہ آپ ایک ہی خواب کے ڈفرنٹ اینگلز بتاتے ہیں, بہت ساری اس میں چیزیں بتاتے ہیں, 3-4 ڈفرنٹ باتیں بتاتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سم ٹائمز ہوتی ہیں. وقت کی قید کی وجہ سے شاید مجھے لگتا ہے کبھی کبھی ہم آپ کو روکتے بھی ہیں کہ کم کر لیں. اس سے سننے والا پریشان نہیں ہو جاتا, پریشانی یا الجھن کا شکار نہیں ہو جاتا؟ دراصل ہمارے پاس جو خواب آتے ہیں نا لوگوں کے, آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو خواب ذہن میں یاد ہوتا ہے, یہاں پر چند لائنیں ہوتی ہیں. جی. تو ہمارے پاس جس بھائی کا یا جس صاحب کا خواب آتا ہے اس نے تو ایک خاص ڈائریکشن دی ہے کہ میں نے مثال کے طور پر کسی فوت شدہ کو دیکھا ہے جی. اور وہاں پر بین ہو رہا ہے مثال کے طور پر. اب اگر ہم صرف بین والی کیفیت بتائیں تو اس کا فائدہ تو صرف اسی کو ہوگا جس کا وہ خواب ہے. لیکن ہمارے ناظرین جو ہیں, اب یہ پوری دنیا میں الحمدللہ چینل دیکھا جاتا ہے اور ہمارے سننے والے اس چینل سے محبت کرنے والے وہ پوری دنیا میں الحمدللہ موجود ہیں الحمدللہ. اب ایک بندے نے ہمیں خواب بھیجا ہے کہ میں نے کسی فوت شدہ کو پھر سے فوت ہوتا ہوا دیکھا ہے اور کیفیت یہ تھی. جی. اور جو دوسری امکانی صورتیں میں نے بتائی ہیں یہ اس بھائی کی نہیں ہیں لیکن سننے والوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں میں نہ جانے کسی کے ساتھ انہوں نے اس کیفیت میں دیکھا ہو سکتا ہے. انہوں نے ہم سے سوال نہیں کیا لیکن ہمارا یہ جواب سن کر ان کی الحمدللہ تسلی ہو گئی. ایک سوال سے بہت سارے لوگوں کو اگر ہم ایک ڈائریکشن کو بیان کریں گے, اس کی ایک جہت کو بیان کریں گے, اس کا فائدہ صرف اس کے لیے ہے جس نے خواب دیکھا ہے اور اس کا خواب ہم تک پہنچا ہے اور وہ ڈسکس ہو رہا ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا خواب ہم تک نہیں پہنچا یا ان کو ابھی تک کوئی طریقہ نہیں پتہ, انہوں نے بھی اس طرح کا خواب دیکھا ہے لیکن وہاں پر
تھوڑی سی کیفیت بدلی ہوئی تھی. تو اس لیے بسا اوقات خواب دیکھنے والے کی کیفیت ہوتی ہے شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ. ہمارے پاس کسی کنوارے نے بھیجا, ہم نے کہا کہ اس کی شادی ہو جائے گی. اب جو آلریڈی شادی شدہ ہے اس نے ہم سے نہیں پوچھا, تو اگر ہم ساتھ یہ چیز بھی ایڈ کر دیتے ہیں کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوگی, اگر وہ تاجر ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوگی, اگر وہ مدرس ہے اس کی کیفیت یہ ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینے کا انداز جو تھا وہ بسا اوقات سوال کرنے والا ایک سوال کرتا, آپ جواب میں وہ چیزیں بھی ارشاد فرما دیتے جو مختصر جواب کے بعد سائل کے ذہن میں مزید سوال اٹھ سکتے تھے. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب اتنا جامع ارشاد فرمایا کرتے کہ سوال کرنے والے کے ذہن میں اگر مزید سوال اٹھ سکتا تو اس کی بھی الحمدللہ تسلی ہو جاتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خواب سے بہت سارے لوگوں کے خوابوں کی تعبیر اس میں ایڈ کر کے بتا دیتے, جی الحمدللہ, جو پوچھ نہیں پاتے. جی اس کا کئی فیڈ بیک بھی آیا. جی انہوں نے کہا کہ آپ نے مثلاً وہ جو ہم نے پیچھے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے بستر پر کسی اجنبی مرد کو دیکھتا ہے, جی اب اس کی ایک ڈائریکشن تو یہ تھی کہ میاں بیوی کے درمیان صلح ہو جائے. جی اب جس نے خواب بھیجا تھا اس کا تعلق اسی چیز کے ساتھ ہی تھا کہ ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے تو ان کو سلجھانے کی ضرورت ہے. اور ایک اس کی ہم نے جہت یہ بیان کی تھی کہ اگر ان کی اہلیہ پریگننٹ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا دے گا. تو ایک بھائی کی کال آئی, اس نے کہا کہ یہ خواب میں نے سنا ہے اور میری اہلیہ پریگننٹ بھی ہے, میں پر امید ہوں انشاءاللہ, اور ڈاکٹروں نے بھی بتایا کہ بیٹا ہوگا انشاءاللہ. تو اب انہوں نے نہیں پوچھا تھا, پوچھا کسی اور نے تھا, لیکن جواب سے ان کو تسلی ہوگی الحمدللہ, اور وہ پر امید ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا گو بھی ہیں. ڈاکٹروں کی رپورٹ بھی مثبت ہے. یعنی سہولت یہ ہے کہ ایک خواب سے بہت سارے لوگوں کا, ہمارے ویورز کا, یا جو بھی ہمارے ویورز نہیں بھی ہیں, کبھی ہمارا کلپ بھی ان تک جاتا ہے تو ان کا بھی بھلا ہو سکے. جی اسی وجہ سے ہم تفصیل سے مختلف جہتوں کا جو ہے نا وہ احاطہ کرنے کی بلکہ جی ابھی میں بتاؤں, ابھی تو ہم یزمانی صاحب کی تفصیل تھوڑی کم کروا دیتے ہیں تاکہ زیادہ خواب شامل ہو سکے. کئی دفعہ روکا ہے میں نے بہت دفعہ, تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت وسعت ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز آپ کو یاد ہوگی, لاسٹ سیگمنٹ جب ہم نے اکٹھے کیا تھا تو اس میں آپ کے بیٹے کا میسج آیا تھا, اور انہوں نے برخودار نے باقاعدہ دعا دی تھی کہ آپ نظامی صاحب اور بابا اکٹھے ہم وہاں پہ ہو سکیں. تو کیا خوبصورت دعا تھی یزمانی صاحب, وہ تو کمپلیٹ ہو گئی, وہ تو قبول ہو گئی دعا ماشاءاللہ. اس پروگرام کے دوران نہ آپ کو پتا تھا نہ مجھے پتا تھا. نہیں پتا تھا, کنفرم نہیں تھا, بالکل نہیں پتا تھا کہ ہم نے جانا ہے نہیں جانا, اور ہم نے وہاں پر اکٹھے ہونا ہے یا نہیں ہونا, نہیں پتا تھا بالکل. لیکن جب پروگرام سے اٹھے اگلے دن منگل سے جی یہ میرا پروسیس شروع ہوا, جمعے والے دن تک الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہوا. اور جب ٹکٹ آیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بھی اس دوران ٹکٹ کروا چکے ہیں. ہاں جی. تو جب ٹکٹ آیا تو الحمدللہ ایسا ٹکٹ ہے کہ جس میں ہم دونوں انشاءاللہ مدینہ منورہ میں تو لازمی طور پر انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. تو وقت قبولیت ہوتا ہے, ہماری یہاں پر بھی گفتگو تھی, بیٹے کی دعا تھی, اور ہمارے ناظرین جو روزانہ سنتے ہیں اور ہماری اس خواہش کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی دعا کی ہوگی. اور ہم بھی اپنے ناظرین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو یہ التجا لے کر بیٹھا ہوا ہے, سن رہا ہے, ہماری یہ خبر سن کر ان کے دل مچل رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سب کی یہ خواہش قبول فرمائے اور مکمل فرمائے. جیسا کہ نظامی صاحب نے کہا, اللہ تعالیٰ اس پورے عملے کو وہاں لے کر جائے, اللہ تعالیٰ اس عملے کو بھی لے کر جائے, اور ناظرین میں جو یہ تڑپ لے کر بیٹھا ہے, بلکہ جو کیا ہر کسی کی تڑپ, کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جس کے دل میں یہ تڑپ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ بار بار دکھائے. اور کسی نے کہا کہ جس نے نہیں دیکھا وہ ترستا ہے, جس نے ایک دفعہ دیکھا ہے وہ تڑپتا ہے. یس تو 9 سال یا 10 سال وہاں رہنے کے بعد, ابھی 10 سال کا عرصہ گزر گیا تھا تو موقع نہیں ملا تھا, لیکن جب ایک تڑپ تھی تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ اب رستہ کھولا ہے تو بیان سے باہر ہے, اور آنکھوں سے جو ہے نا وہ. اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ سیگمنٹ اس میں گزر جائے گا, لیکن چونکہ جذبات ہیں قابو میں نہیں آ رہے تو ایکسائٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرے. مجھے نا ایک کمنٹ بھی یہاں پہ آیا ہے, رقیہ حمید لکھتی ہیں, السلام علیکم, لاسٹ پروگرام میں جناب ہاشم صاحب کی فیملی کا کمنٹ آیا تھا جو کہ پورا ہونے جا رہا ہے, مبارکباد. اینڈ ایک بہن کی جانب سے ہاشم صاحب کو بھی دعا کی ریکویسٹ ہے کہ اللہ پاک ہماری نمازوں کو قبول کریں اور مسجد الحرام کا فرش نصیب کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری کا شرف بھی عطا فرمائیں. آمین آمین. جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی نیک دعاؤں کا. بڑھتے ہیں ایک اور خواب کی جانب. یزمان صاحب پوچھا گیا, شو روم سے بالکل نئی موٹر بائک چلا کر گھر جاتا ہوں, وہ خواب میں دیکھتے ہیں
घर अजनबी सा है लेकिन ख्वाब में अपना ही लगता है, ताबीर क्या होगी? मोटर साइकिल एक ऐसी सवारी है कि आम तौर पर भीड़ के अंदर भी और रश भी हो, इस पे ज़रा गुज़रना आसान हो जाता है। आजकल अगर आप रश के दिनों में आप बड़ी गाड़ी कार करवाने की बजाय अगर बाइक या करवा लें, अगर बाइक पे आप सफ़र करें तो आपका टाइम काफ़ी बचता है, बच जाता है जी। तो भीड़ और पैसे भी रश, बच जाते हैं, पैसे भी बच जाते हैं। तो इसमें बचत भी है, वक़्त की बचत भी है, पैसे की बचत भी है। तो किसी ने नई बाइक ख़रीदी है तो इसका मतलब ये है कि इस ज़िंदगी की दौड़ में उसको कोई ऐसा वसीला या कारोबार का कोई ऐसा तरीक़ा हाथ आने वाला है कि थोड़े वक़्त में वो बहुत से लोगों को क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, खुशाइंद है ये जी, तो। ये खुशाइंद अच्छा, है। थोड़े से वक़्त में बहुत से लोगों को वो क्रॉस कर जाएगा। और यानी जो उससे पहले हो सकता है कि बड़े बड़े कारोबार जमा कर बैठे हुए हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, वो शायद दरमियान में रह जाएं, वो भीड़ के अंदर फंसे रह जाएं और ये मोटरसाइकिल में से रास्ता बनाता हुआ जो है उनसे आगे निकल जाए। तो ये इसका इम्कान मौजूद है। और इसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा कि आगे मैं जिस घर में पहुंचता हूं वो घर नया है जी, लेकिन मेरा अपना हकीकत में नहीं है। ख्वाब में मुझे बताया जा रहा है ये आप ही का है। तो गोया कि वो कारोबार के अंदर एक नया मरहला शुरू होगा जिससे अल्लाह ताला इतनी बरकत अता फरमाएगा कि वो जो अजनबी ख्वाब के अंदर अपना घर लग रहा है वो इंशाल्लाह अपना नया घर भी बना ले। अरे दो खुशखबरी हैं इसमें। जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे एक बहुत अच्छा ख्वाब है और उसको ज़िंदगी में इंशाल्लाह बहुत तरक्की मिलने वाली है, उसके कारोबार को वसअत मिलने वाली है और उसके नतीजे में उसको नया घर भी मिलने वाला है। और अगर वो जॉब करता हो यजमानी साहब, तरक्की यानी इसमें तरक्की है। और इसमें अगर कोई रुकावट है ना, अगर बाज़ दफ़ा जॉब के सिलसिले में आदमी के रास्ते में रुकावट आ जाती है, उसके रैंक में तरक्की होने के रास्ते में कोई रुकावट है, फिर वो बाइक लेकर यूँ निकलता है तो फिर उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो रुकावट कैसे ख़त्म हुई और उसको तरक्की मिल गई है इंशाल्लाह। तो ये तरक्की और मालो दौलत में फरावानी और नए घर की तरफ इशारा है इंशाल्लाह। ठीक है, आगे पूछा गया जी, ख्वाब में देखा कि गैर मुस्लिम मेरे हाथों इस्लाम कबूल कर रहा है, मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, फिर भी ऐसे ख्वाब का क्या मतलब हो सकता है? कोई गैर मुसलमान होता है मेरे हाथों मिसाल के तौर पर या किसी के हाथों, ये बहुत अच्छा ख्वाब है अल्हम्दुलिल्लाह। जो इस्लाम है ना, कबूल इस्लाम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे अल्लाह ताला साबिका तमाम गुनाह धो डालता है, पहले तमाम मामलात ख़त्म हो जाते हैं। तो अब एक बंदा ज़िंदगी के किसी मोड़ पर या 20-25 साल मिसाल के तौर पर, कई लोग हमारे पास आते हैं कि 20 साल से मैं एक परेशानी में मुब्तला हूँ, तो 20 साल की जो उसकी गमों वाली ज़िंदगी है वो सब धुलने का वक़्त आ चुका है इंशाल्लाह। ऐसा ख्वाब देखने वाला, उसके वो 20-30 साल के जो गम हैं वो धुलने को है इंशाल्लाह। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि तौबा इस्लाम की तौफीक किसे मिलती है? अल्लाह ताला जिसे मुंतखब करता है, अल्लाह ताला जिसे पसंद करता है, अल्लाह ताला उसको इस्लाम की तौफीक अता करता है और उसको अल्लाह ताला तौबा की तौफीक अता करता है और सच्ची तौबा की तौफीक अता करता है। तो ये साहिब ख्वाब के दीनदार होने की तरफ इशारा है जी। उन्होंने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा जी, लेकिन ये काम अल्लाह ताला मुझसे ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इबादत या आपकी जो नेकी है वो आपके काम आने वाली है इंशाल्लाह। इल्म या बहुत ज़्यादा डिग्रियां नहीं हैं, लेकिन इखलास है कि अल्लाह ताला जो ये उसकी दीनदारी की तरफ इशारा है। और तीसरा, अगर ये ख़ुद नहीं पढ़े लिखे लेकिन इनकी औलाद में कोई अल्लाह ताला ऐसा पैदा करेगा जो कि लोगों की रुश्द व हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया बनेगा, तो ये ख्वाब अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। गमों के इज़ाले और तौबा की कबूलियत और साबिक़ा गुनाहों की मुआफ़ी और किसी नेक औलाद और साहिब इल्म औलाद की तरफ इशारा है जो आगे लोगों की हिदायत का ज़रिया बने इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ब्यूटीफुल। अच्छा, चूँकि आप फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी में हैं, ये भी बताइएगा कि अगर हकीकत में कोई मुसलमान हो गया हो किसी शख्स से, तो ये कितनी फजीलत की बात है, ये इस क्या सवाब मिलेगा उसको? अल्लाहु अकबर। ये मंज़र हम देखते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब हाफ़िज़हुल्लाह उनकी प्रोग्रामों में कि लोग इस्लाम कबूल करते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी को नेकी की रहनुमाई करता है और जब तक वो शख्स नेकी करता रहता है
اللہ تعالیٰ اس سے رہنمائی کرنے والے کو بھی برابر کا ثواب دیتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ شخص تو کافر تھا، غیر مسلم تھا، اس کے ہاتھوں مسلمان ہوا، اس کی دعوت پہ مسلمان ہوا، اس نے اس کو سمجھایا، وہاں سے یہ مسلمان ہوا۔ تو جب تک وہ مسلمان، اب یہ کلمہ پڑھانے والا شاید فوت ہو جائے اور اس کے بعد 20 سال وہ مسلمان ہونے والا زندہ رہے اور وہ آگے مزید یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نیکی کرنے والوں کے ثواب میں کمی کوئی نہیں آئے گی، ان کے برابر اللہ تعالیٰ اس کلمہ پڑھانے والے کو، رہنمائی کرنے والے کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ سبحان بہت اللہ، بڑا عمل ہے، بڑا اجر ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا گیا ہے خواب میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ سورۃ البقرہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پڑھنا اور اس کو لینا یہ برکت کا باعث ہے، اور اسے چھوڑنا ندامت اور حسرت کا باعث ہے۔ جی۔ تو جو شخص خواب میں آخری 2 آیتیں سورۃ البقرہ کی پڑھ رہا ہے وہ خیر و برکت کو سمیٹ رہا ہے، وہ خیر و برکت سے اپنی جھولی کو بھر رہا ہے۔ تو اگر کسی حوالے سے اس کا دامن خیر اور برکت سے خالی ہے، جسے وہ محسوس کرتا ہے کہ میری جھولی میں اولاد نہیں ہے، یا اللہ اولاد ڈال دے میرے دامن میں، یا اللہ میں بے روزگار ہوں، روزگار کی جو برکت ہے وہ میری جھولی میں ڈال دے، تو جس برکت کو وہ لینا چاہ رہا ہے اور اس وقت وہ اس سے محروم ہے اور وہ خواب کے اندر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ خیر و برکت اس کی جھولی میں آنے والی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اگر کہیں اس کا معاملہ رشتہ داروں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ الجھا ہوا ہے، اگر کہیں کوئی اختلافات چل رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اس کا پلڑا بھاری رہے گا، اچھا، اسے اللہ تعالیٰ غلبہ نصیب فرمائے گا، اس کی اللہ تعالیٰ اپنے غائبانہ خزانوں سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین پر جو عمل ہے وہ آسان بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین پر عمل آسان بنائے گا، اس کے زندگی میں دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ گویا کہ اگین یہ دینداری کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان آیات میں ایک دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے اوپر وہ ذمہ داری نہ ڈالنا جو کہ ہمارے کرنے کی طاقت نہ ہو۔ گویا کہ طاقت سے کوئی چیز بڑی نہیں ہوگی اس کے سامنے۔ نماز پڑھنا آدمی بسا اوقات بڑا دشوار ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ نماز پڑھنا، دیگر نیکیاں کرنا اس کی طاقت کے اندر لے آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بہت اچھا خواب ہے انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی پریشانی ہے، کیونکہ سورۃ البقرہ کا تعلق جو ہے وہ جنات کے علاج کے ساتھ اور روحانی علاج کے ساتھ بھی ہے، اگر یہاں ان کے گھر میں کوئی اس طرح کی پریشانی چل رہی ہے، اگر کوئی اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے، تو یہ اس کے خاتمے کی طرف بھی اشارہ ہے اور روحانی طور پر اس کا علاج ہو جانے کی طرف بھی اشارہ ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹائم کم ہے، صرف 1 منٹ ہے، میں چاہوں گا صرف ایک آدھی لائن اس کے بارے میں اگر بتا سکے میں شامل کر لیتا ہوں۔ اپنی بیمار والدہ کو میں نے خواب میں زندہ حالت میں قبر میں دیکھا، مگر پھر وہ وہاں سے نکل آئیں، تعبیر کیا ہوگی؟ بیمار شخص جو کہ حقیقت میں زندہ ہے اس کو دیکھا گیا، وہ قبر میں گیا، پھر قبر سے نکل آیا۔ تو اگر زندہ شخص کو زندہ حالت ہی میں قبر میں دیکھا جائے تو یہ برا خواب ہے، اس کی اچھی توجہ نہیں ہے۔ لیکن پھر وہاں سے نکل بھی آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیماری ہے نا اس کا تھوڑا سا شدت آئے گی، اور ایک دفعہ ایسا لگے گا۔ بسا اوقات کئی بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ تو اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب اس پر رو دھو لیتے ہیں کہ بس معاملہ ختم ہو گیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے علاج کی ایسی راہ کھولتا ہے کہ ڈاکٹر بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ بندہ تو بالکل گیا تھا، تو وہاں پھر وہ قبر سے نکل آتا ہے۔ گویا کہ ایک شدت کا مرحلہ اس بیماری میں آئے گا، لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ دوبارہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، تو یہ خواب اچھا ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ جن لوگوں نے ہمیں لکھا ہے، ہماری بہنوں نے، بیٹیوں نے، ہمارے بھائیوں نے، دوستوں نے، بیٹوں نے، بچوں نے، یہاں پہ ایک کیو بن رہی ہے جس میں لکھ رہے ہیں کہ جی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم دعا میں یاد رکھیں گے، ضرور دعا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کر سکتے، آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حافظ عبدالاحد سیٹھی صاحب۔ حافظ صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے شیخ ہاشم یزمانی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ نشستیں تو رہیں گی، اب لمبی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نوید نظامی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اگر رشتہ دار آ جائیں تو انہیں زحمت نہیں رحمت سمجھیے، اس سے دل کو وسعت دیجیے، آپ کو بھی اسی طرح سے محبت ملے گی۔
اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.